ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سورۃ بقرہ، جس میں ہم سورۃ بقرہ کا تعارف پڑھیں گے۔ تعارف میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ بقرہ کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم سورۃ بقرہ کا زمانہ نزول دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم سورۃ بقرہ کا شان نزول اور اس کے احکام و مسائل پر مختصر نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سورۃ بقرہ کا نام اور وجہ تسمیہ۔ تو دیکھیں اس سورۃ کا نام بقرہ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سورت کو سورۃ بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ہر سورت جو ہے اس قدر وسیع مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں کہ ہم اس کے مضمون کے لحاظ سے، اس کے اندر جو ٹاپک ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کا نام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس قدر وسیع اس کے اندر معنی چاہیے ہمیں اس مضمون کا نام رکھنے کے لیے۔ تو صرف اور صرف اس کو نشانی کے طور پہ، اس کے نام کے طور پہ نام رکھا جاتا ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں اس کی رکوع اور آیات۔ سورۃ بقرہ کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں زمانہ نزول۔ یہ مدنی سورت ہے اور یہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل جو ابتدائی زندگی تھی نا، ابتدائی دور تھا جو مدنی زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ نازل ہوئی، اور بہت سا جو آخری جو حصہ تھا نا، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بالکل قریب والے زمانے میں جو نازل ہوئی تھی آیات، وہ بھی مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے اسی کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر ہی ضم کر دی گئی آیات۔ یعنی دیکھیں گے جو سود کے بارے میں احکامات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بالکل دیکھا جائے تو کچھ دن پہلے ہی نازل ہوئی تھیں وہ آیات۔ تو وہ آیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے نازل ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، تو وہ آیات بھی سورۃ بقرہ میں ضم کر دی گئی مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے۔ تو دیکھیں اب جب ہم سورۃ بقرہ کو شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ، تو ہم اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، کیونکہ سورت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا تاریخی پس منظر جب ہم جان لیں گے، جب ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ تھوڑا تھوڑا پتہ ہوگا، تبھی ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ تو دیکھیں جب ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام تبلیغ کو، تو اس کا جو تعلق تھا وہ ایسے تھا کہ وہ صرف جن لوگوں کو تبلیغ کی جاتی تھی، جن لوگوں کو تعلیمات دی جاتی تھیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے ان تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور اپنی اپنی جگہ پہ عبادت کرتے تھے، لیکن اور جو تعلیمات دی جا رہی تھیں وہ صرف مشرکین تھے۔ مکہ میں صرف مشرکین عرب لوگ تھے، وہ لوگ تھے جو مطلب کافر تھے، مشرک تھے، جن کو توحید کا، رسالت کا اور کتابوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، ان پڑھ لوگ تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی طرف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واسطہ تھا وہ یہودیوں سے پیش آیا۔ تو جو یہودی تھے جن کی بستیاں بالکل مدینہ کے ساتھ تھیں، وہ لوگ توحید کو بھی جانتے تھے، وحی کو بھی جانتے تھے، آخرت، ملائکہ، سب کے قائل تھے۔ یہاں تک جان سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، بھٹکے ہوئے مسلمان تھے، جو صرف اس وقت اب صرف اور صرف یہودی بن کے رہ گئے تھے، جو اپنے عقائد سے، جو بالکل اپنی تعلیمات سے پھر چکے تھے، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے۔ ان کو جو چیز اچھی لگتی تھی، جو چیز ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے لیے آسانی کا کام ہے، وہ کر لیتے تھے، اور وہ چھوڑ دیتے تھے جو مشکل کام ان کو لگتا تھا، کیونکہ ان کے علماء کرام نے، ان کے جو بزرگ لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، انہوں نے مذہب کو بالکل بدل ڈالا تھا، مسخ کر ڈالا تھا، یہاں تک کہ تورات اور جو آسمانی کتابیں ان پر آئی تھیں ان کو بھی انہوں نے مسخ کر دیا تھا، ان کو اس کے اندر تحریف کر دی تھی، اس میں رد و بدل کر دیا تھا۔ جیسے ہی کوئی معاملہ پیش آتا، جیسے کسی نے چوری کی اور جب کسی بڑے بندے نے، کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا،
مطلب دولت والا یا بڑا کسی مرتبے والا، تو جو بھی سزا ہوتی تھی نا وہ اپنے مطابق ہی وہ اس کو بدل ڈالتے تھے. جو سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی وہ سزا وہ قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے بڑے لوگوں کے لیے اپنے احکامات کو بدلتے تھے، تحریف کرتے تھے. تو پھر جب ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما رہے ہیں. اور سورۃ بقرہ کے جو 16 رکوع ہیں، ابتدائی پہلے 15-16 رکوع ہیں، اسی دعوت پر مشتمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو دیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ان یہودیوں کو دعوت دو، واپس اپنے ایمان کو وہ حاصل کر لیں، وہ اپنی راہ پہ واپس آ جائیں، جو اپنی روش پہ جس روش پہ وہ چل چکے ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے دین پہ واپس آ جائیں. تو پھر انہی 15-16 جو ابتدائی 15-16 رکوع ہیں اس میں اسی دعوت میں مشمل ہے، جس میں یہودیوں کو ان کی تاریخ یاد دلائی جائے گی، ان کے جو اخلاقی اور مذہبی حالت تھی جس پر وہ ابھی قائم ہو چکے تھے اس پر تنقید کی گئی ہے. پھر اس کے بگڑے ہوئے جو اخلاق تھے، ان کی نمایاں مذاہب کی جو نمایاں خصوصیات تھیں بگڑی ہوئی، ان پر اللہ تعالیٰ ان کی تنقید کر رہے ہیں. ان ابتدائی 15 سے 16 رکوع میں ان کو دعوت دی جائے گی، اور اسی جو ان کے بگڑے ہوئے اخلاقیات اور خصوصیات تھیں ان کے اوپر ان کو تنقید کی جائے گی. ان کو بتایا جائے گا کہ جو رسمی دینداری جو انہوں نے چلا رکھی ہے اس کے مقابلے میں حقیقی دینداری جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے، اور دین حق کی جو بنیادی اصول وہ کیا ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی اور کن چیزوں کی نہیں ہے. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ جب مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت جو تھی نا وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی، کیونکہ ہجرت سے پہلے تو جو دعوت دی جاتی تھی وہ اصول دین، مطلب دین کے اصول بیان کیے جاتے تھے، اور جن کو دعوت دی جاتی تھی اور جو لوگ اسلام لے آتے تھے، قبول کر لیتے تھے، ان کی اخلاقی تربیت تک محدود تھی بس. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد عرب کے بہت سے جو قبائل تھے وہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے، انہوں نے چھوٹی سی ایک سوسائٹی بنا لی، انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سوسائٹی کی جو تربیت تھی اس کو کرنے کے لیے معاشرت، معیشت، قانون، سیاست اور ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے اصول اور قوانین اور ہر قسم کی تربیت کے لیے نا پورا ان کا جو نظام زندگی تھا ان کو کس طرح سے تعمیر کیا جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. اور دیکھیں سورۃ بقرہ کے جو آخری 23 رکوع ہیں زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین تھی کہ جو سوسائٹی قائم کی گئی ہے اس کی تمدنی اور معیشت اور اس کے مطابق سیاست، ہر قسم کے جو قوانین ہیں وہ کیسے قائم کیے جائیں، ان کی اصولی ہدایات کیا ہیں. تو یہ بھی دیکھیں کہ ہجرت کے بعد ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ اسلام اور جو کفر کی کشمکش تھی نا ہجرت سے پہلے جیسے تھی کہ وہ ہر ایک بندہ اپنے ہی جہاں پہ ہے، جہاں پہ قبول کرے گا وہ وہیں پہ ہی رہ کے اپنی عبادت کرے گا، وہیں پہ ہی رہ کے تبلیغ کرے گا. لیکن جب ہجرت کر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد مدینہ میں سوسائٹی بن گئی، ایک آزاد ریاست بن گئی. تو اب وہ چھوٹی سی ریاست تھی، ادھر ادھر سے یہودی تھے، ساری آبادیاں یہودیوں کی تھیں اور پورا عرب کفار کا تھا. اور وہ چھوٹی سی سوسائٹی جو تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ سوسائٹی دیکھیں ادھر ادھر سے سارے کافر ہیں، درمیان میں چھوٹی سی آبادی، چھوٹی سی ریاست مسلمانوں کی تھی. تو ان پر اور مصائب اور آزمائشیں آ رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آزمائشیں ان پہ آ رہی تھیں، جو مصیبتیں ان پہ آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و استقلال کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم اس سے گھبراؤ نہیں بلکہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرو، کیونکہ صرف اب ان کی کامیابی کا نہیں بلکہ ان کے باقی رہنے کا انحصار بھی اسی چیز پہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے جوش و خروش کے ساتھ اپنے جو مسلک ہے، دین ہے، اس کی تبلیغ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو ہم عقیدہ بنائیں. دوسرا یہ تھا کہ جو مخالفین ہیں ان کا سر کچل ڈالیں، مطلب یہ کہ اپنے عقائد سے ان کو ایسے تبلیغ کریں کہ باطل کو بھی لگے کہ میں غلط ہوں، باطل بھی باطل اپنے آپ کو سمجھے. اور تیسری بات یہ تھی کہ
جو چاروں طرف سے ہونے والی عداوت تھی، مزاحمت تھی، اس کی بنا پر جو فکر و فاقہ تھا اور بے امنی تھی، ہر وقت بے اطمینانی کی حالت ہر وقت دماغوں پہ، حواسوں پہ سوار تھی، اور ہر طرف سے خطرات کا سامنا تھا، ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے تھے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے ثبات و استقلال کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی نصیحت کی کہ تمہارے ارادے میں کہیں سے بھی تھوڑا سا بھی تزلزل نہ آئے، اور وہ کہ تم پوری اپنی دلیری کے ساتھ، جو یہ مسلح افواج ہیں، مطلب جتنے بھی ان کے پاس ہتھیار ہیں، جتنی بھی بڑی قوت ہے، کہ تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، کس کے ساتھ؟ میرے پہ بھروسہ رکھ کے اور اپنے صبر و استقلال کے ساتھ۔ ہجرت مدینہ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ان کو کہ اتنی مسلمانوں میں ہمت پیدا کر دی جائے کہ عرب کے جو لوگ ہیں، جو اس نئے نظام کو، اسلامی نظام کو قبول کرنا چاہتا ہے اور اس کو قبول نہیں کرنے دے رہے ہیں یا اس پر غالب آ رہے ہیں، تو ان کا جو جہالت کا فاسد نظام ہے اس کو بزور ہاتھ سے بھی مٹا دو تم، مطلب تم جنگ بھی کر سکتے ہو ان کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیں کہ ساتھ ہی ہجرت کے بعد جب مدینہ کی زندگی شروع ہوئی تو اس میں ایک عنصر نیا ظاہر ہونے لگا۔ وہ کیا تھا؟ منافقین کا عنصر۔ یہ تھا کہ اس میں کافی قسم کے منافقین تھے۔ پہلی قسم کے منافقین تو وہ لوگ تھے جو اسلام کے قطعاً منکر تھے، وہ مطلب اسلام کا انکار ہی کرتے تھے، لیکن صرف اور صرف فتنہ جو تھا نا، اس کو برپا کرنے کے لیے، فتنہ کھڑا کرنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور جو دوسری قسم کے منافق تھے، وہ ایسے منافق تھے کہ اسلام جہاں اب ان کو لگتا اپنا فائدہ، جب ان کو لگتا کہ مسلمان غالب آنے والے ہیں اور مسلمانوں کا فائدہ ہے، تو ادھر چلے جاتے اپنا فائدہ دیکھ کے، اور جب لگتا کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے تو وہ کیا کرتے؟ مخالفین کے ساتھ مل جاتے۔ اور تیسری قسم کے جو منافق تھے وہ تو ایسے تھے کہ اسلام اور جاہلیت، مطلب مشرک اور مسلم، مطلب وہ دونوں کے درمیان میں متردد تھے۔ متردد مطلب شک میں رہتے تھے، نہ وہ پورا اسلام قبول کرتے تھے، نہ وہ اپنی کفر کی روش اختیار چھوڑتے تھے۔ اور وہ مسلمان اس لیے ہو گئے تھے کہ ان کے پورے سارے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، اور اسی لیے ان کو بھی مجبوراً مسلمان ہونا پڑا۔ کیونکہ ایسا جب اسلام غالب ہونا شروع ہوا تو ایسا تھا کہ پہلے گھروں میں چند لوگ، کوئی کسی کا ماموں، کسی کی خالہ، مطلب قریبی رشتہ، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، سب نے اسلام قبول کیا نا، ایک بندے نے۔ لیکن پھر بعد میں جب اسلام غالب ہوا، جب آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا، تو بہت سے لوگ گھر کے گھر، قبیلے کے قبیلے اکٹھے اسلام قبول کرنے لگے۔ تو ان میں یہ متردد منافق بھی شامل تھے جو اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے قبیلے والے کر چکے تھے تو وہ بھی ساتھ کرنے، انہوں نے بھی ظاہری طور پر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ پھر جو چوتھی قسم کے منافق تھے وہ لوگ تھے جو مطلب اس مسلمان تو ہو چکے تھے، اسلام کے قائل تو ہو چکے تھے، لیکن کیا تھا کہ جو اسلامی نظام کی جو پابندیاں تھیں، اخلاقی پابندیاں، جیسے شراب پینے سے منع فرمایا گیا، جوا کھیلنے سے منع فرمایا گیا، اور بھی اسی قسم کی بہت ساری جو پابندیاں لگائی گئیں، وہ ان کو پابندیوں کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اپنی جاہلیت کے جو طریقے تھے وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی تھیں، اخلاقی پابندیاں تھیں، اور جو ذمہ داریاں تھیں فرائض کی، ان کو اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ یہ تھی منافقین کی اقسام جو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد شامل ہو گئے تھے، سب منافقین۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ لیتے چلتے ہیں ان ساری اقسام میں، کہیں ہم بھی تو کہیں ایسے منافق تو نہیں بن گئے ہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ دیکھیں جہاں اپنا فائدہ لگتا ہے، جہاں پہ لگتا ہے اچھا یہ نرمی سے معاملہ ہے، جہاں اپنا فائدہ لگتا ہے وہاں اسلام قبول کر لیتے ہیں، جہاں اپنے آپ کو تھوڑی سی
تکلیف لگتی ہے، مطلب مشکل لگتی ہے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا، یہ کام کرنا مشکل ہوگا، جیسے سود کو ہی لے لیں، جیسے رشوت کو لے لیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، نہ سود سے بچ سکتے ہیں، ہم شعوری لاشعوری طور پہ اس میں گر چکے ہیں، رشوت دیے بغیر دیکھیں ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، اب ہم کیا کریں؟ تو کسی پہ ایمان لانا، کسی پہ چھوڑ دینا، کسی جو ہمارے پہ فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے ہم پر، ہم کسی کو نبھائیں، کسی کو چھوڑ دیں، ایسے ہی بہانے اور تعویلیں ہمیں شیطان ڈالتا ہے ہمارے دلوں اور دماغوں میں. تو کہیں ہم بھی تو یہی اسی کا حصہ تو نہیں بنتے جا رہے ہیں، یا اس کا حصہ بن تو نہیں چکے؟ کہیں ہمارے میں سے بھی کوئی ایسی صفت تو نہیں ہے کہ ہماری بھی کوئی قسم منافقین میں سے ہو؟ خدا نہ خواستہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں ہم سورۃ بقرہ کی فضیلت. سورۃ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. اور اہل باطل سے مراد جادوگر ہے. مراد یہ ہے کہ اس سورت کی پڑھنے والے پر کسی جادو کا اثر نہ چلے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے. سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے. اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت، اس کی ہر آیت کے نازل ہونے کے وقت 80 فرشتے اس کے جلال میں نازل ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ جب سورۃ بقرہ نازل ہوتی تھی، اس کی ہر آیت کے نازل کا وقت، جو نزول جب ہو رہا ہوتا تھا، ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے ایک ایک آیت کے ساتھ نازل ہوتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے. اور ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیاطین گھر میں داخل نہ ہوں گے، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی. اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو بھی افاقہ ہو جائے گا. تو دیکھیں وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 آیتیں یہ ہیں کہ 4 آیتیں شروع جو سورۃ بقرہ کے شروع کی ہیں وہ والی آیات ہیں، پھر 3 آیتیں درمیان کی ہیں یعنی آیت الکرسی والی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں آخری سورۃ بقرہ کی 3 آیات ہیں. اور دیکھیں ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں جن کو یاد نہیں ہیں وہ یاد کر لیں. ہمیشہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات لازماً پڑھ کے سویا کریں اور ان کو اپنے اذکار میں شامل کر لیں. تو ہم نے پہلے پڑھا تھا سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ کیا تھی؟ دراصل پورے قرآن پاک کا خلاصہ تھی. اس کے بنیادی مضامین کیا تھے؟ 3 تھے. سب سے پہلا توحید تھا، یعنی ربوبیت، پروردگار جو ہمارا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. دوسرا کیا تھا کہ صرف اور صرف مستحق عبادت جو ذات ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اور تیسرا تھا کہ طلب ہدایت کا سوال. تو یہیں پہ ہدایت کے سوال پہ سورۃ فاتحہ مکمل ہوئی. اور ساتھ ہی دیکھیں سورۃ بقرہ جہاں پہ شروع ہو رہی ہے، کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے؟ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ اس ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈ رہے ہو، جس صراط مستقیم کا تم سوال کر رہے ہو، تو یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ صراط مستقیم. تو دیکھیں سورۃ بقرہ میں سب سے پہلے ایمان کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالت، آخرت. اور پھر آخر میں جو سورت کے آخر میں ایمان کو بیان کیا گیا مفصل طور پہ.
پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے کو، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو، مطلب ہر قسم کے جو معاملات، ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہدایات اور بنیادی اصول بیان کیے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا بھی بیان کیا، اس کی جزا کیا ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ تھا آج ہمارا سورۃ بقرہ کا تعارف مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو بہت اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پہلو زندگی کے ہر پہلو پہ ہمیں قرآن ہی سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔